ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ رب العزت اپنی رحمتاں نال ساڈا اتھے اکٹھا ہونا اور مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. اس مسجد آ کے بڑی خوشی اور دلی مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس مسجد دی بنیاد جداں میرے اکابرین نے رکھی تو میں بھی انہاں وچ شامل ہوں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے ایک مکان دے صحن وچ تقریباً 3 گھنٹے اللہ دا قرآن بیان کیتا ہے.
اسے مکان پسا گئے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے جدہ حضرت شیخ القرآن نے اس کی بنیاد رکھی. جلسے دا عنوان ہے سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم. اس وچ جڑا ایک لفظ ہے سید البشر اس کے ایک حصے تے میں روشنی پانا چاہتا. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن پاک نو پڑھو، حدیث دیاں کتاباں کھولو، اہل سنت دے چاروں مسلک جڑے ہیں انہاں دیاں کتاباں دیکھو، تو ایک گل بالکل نکھر کے سامنے آندی ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر اور جتنے رسول اس دنیا کی بھیجے وہ سارے انسان ہیں اور بشر ہیں. سورت کا نام ہے سورت آل عمران. آیت نمبر ہے 79. اللہ تعالی کا ارشاد ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ سورت میں کیڑی دسی ہے؟ آیت نمبر میرے کسی ایسے بھائی دے کان میں اگر میری آواز پہنچ رہی ہے جڑا میرا ہم مسلک نہیں، یا میری کیسٹ سی ڈی اس تک پہنچے تو وہ سورت آل عمران کھولے اور اس کی آیت نمبر 79 کھولے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ
میرے ترجمے تے بھی اعتبار نہ کرے، اس نوں جتھے بھی کوئی ترجمہ مل جائے اس نوں چاہ لے، کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ، کسی بریلوی عالم کا ترجمہ، کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ، کسی شیعہ عالم کا ترجمہ اٹھا لے۔ جیڑا ترجمہ میں ہن کر کے جا رہے ہیں، اگر وہ عالم بھی اوہ ترجمہ نہ کرے جو مرضی سزا دے لے، اٹھا لے کسی عالم دا ترجمہ، ہر عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا میں کر کے ہن جا رہے ہیں۔ ما کانا لبشر، کسی بشر نو جائز نہیں، کسی بشر نو لائق نہیں، کسی بشر نو مناسب نہیں۔ تے مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ مانا کیتا کسی بشر نو ایک گل جھکدی نہیں، کسی بشر نو ایک گل جھکدی نہیں۔ کیڑی گل؟ اے آیت دے اخیر ذکر کیتی، او میرا موضوع نہیں، میں او نہیں بیان کرنا چاہتا۔ مولا کیڑے بشر نو ایک گل جائز نہیں، مناسب نہیں، کیڑے بشر نو؟ فرمایا ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جس بشر نو اللہ کتاب دے، والحکم، جس بشر نو اللہ حکم دے، والنبوۃ، جس بشر نو اللہ نبوت دے۔ سمجھ آئی میری گل کہ کو نہیں آئی؟ بولو۔ میں بالکل تنقید نہیں کرنا چاہتا، تے نہ میں فتویٰ لانا چاہنا تے نہ میں مفتی ہوں۔ میں تو صرف یہ آکھنا چاہنا بھئی تیرا عالم، تیرا خطیب، تیرا مولوی او تین آدھا بھئی نبی بشر نہیں ہوندے، جڑا نبیاں نو بشر آکھے او گستاخ ہے، انبیاء بشر نہیں ہوندے۔ اے تیرے عالم دا اور تیرے خطیب دا آکھنا ہے کہ انبیاء بشر نہیں ہوندے۔ اور سورت آل عمران دی آیت نمبر 79 اعلان کر رہی ہے، اللہ فرمائندہ میں نبوت نہ کہ جن نو دیونی ہے تے نہ کہ نوری نو دیونی ہے، میں نبوت دیونی ہی بشر نو میں۔ ما کان لبشر، ہن میں فیصلہ تیرے تے چھوڑ دینا، اپنے مولوی دی مننی ہے یا رب دی مننی ہے؟ بس رب آدھائی بھئی میں نبوت دیونی ہے تا بشر نو، کتاب دیونی ہے تا بشر نو، حکم دیونا تا بشر نو۔ اے پہلی آیت یا تے میں اس دے ترجمے وچ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کونیا کیتا، نہ میں حاشیہ چڑھائی نہ میں تفسیر کیتی ہے، بالکل میں لفظی میں نہ کیتا ہی ما کانا لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم۔ کوئی
میں بریکٹ نے نہیں لائے, کوئی میں تفسیر نہیں کیتی. ایک پہلی آیت یا تے دوئی آیت یا سورت کہف 16واں سپارہ تے سورت کہف دی آخری آیت. اتھے اللہ سورت کہف نو آ کے مکایا. کیوں مکایا یہ بھی بڑی دلچسپ گل ہے, لیکن وہ میرے موضوع تو کھا رہے تھے. کیوں مکایا اس آیت تے آ کے سورت کہف نو اللہ نے؟ آخری آیت سورت کہف دی کل انہاں نہیں منیندے یا نہیں منیندے, تیرے نال تا عشق دا دعویٰ کریں متا تیری منیندے ہوئے نا. تیرے نال تا محبت دا دعویٰ کریں, عشق دا دعویٰ کریں, صدقے جاواں متا تیری منیندے ہوئے. اس واسطے تم اپنی زبان مقدس نال آکھ انما بے شک آنا میں بشر ہاں مثلکم عام مفسرین نے معنی کیتا تمہاری طرح, تہاڈے ہار. تے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیتا کہ اے جڑا نا تمہاری طرح تہاڈے ہار, اس وچ جڑا ایک لفظ ہے تہاڈے ہار تہاڈی طرح, اس نو ختم کر دیتا. تے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل لفظی ترجمہ کیتا مثلکم جیسے تم, بے شک میں بشر ہوں, مثلکم جیسے تمہاری طرح تے جیسے تم, اس سے کوئی فرق نہیں. یہ فرق سمجھ آتا نفیس دماغ میں, موٹے دماغ گل ایڈی جلدی نہیں آئی. تمہاری طرح تہاڈے یار یا جیسے تم, میں بشر ہوں جیسے تم. یہ جڑی مثلیت ہے نا, سیرت کا جلسہ ہے نا, تے میں گل تو بشریت سے شروع کیتی ہے, تے تھوڑی جی میرے نبی دی سیرت بھی تا آوے نا, تے عظمت بھی تا آوے نا, اس جلسے کا حق تا ادا ہوئے نا. یہ مثلیت جیسے تم, تمہاری طرح, تہاڈے یار, یہ جڑا تہاڈے یار ہے جیسے تم تمہاری طرح, اے مثلیت درجے چ نہیں, اے مثلیت مقام چ نہیں, شان چ نہیں, عظمت نہیں, علم نہیں, مرتبے چ نہیں, شان و شوکت نہیں, جاہو جلال نہیں. کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال. خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں, کوئی نسبت نہیں. یہ جڑے ساڈے دوست دھوکھا دیندے رہندے لوگاں نو, اے جو بندی اپنے آپ سمجھدے نے, وڈا بھرا سمجھدے نے, بس سننے والا جڑا جت تے ان پڑھے وہ کنن نو ہاتھ لیندا, اے بڑے وہابڑے نو اپنے اور بندے اپنے اور, اے اپنے آر شان چ نہیں. پھر سنو بڑے شکار ختم ہو جان گے. اے اپنے آر درجے چ نہیں, عظمت چ نہیں, شان چ نہیں, علم چ نہیں, وقار چ نہیں, اللہ دے نال تعلق چ نہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان میرے استاد ہیں,
میں انہوں کو 2 باری قرآن پاک کی تفسیر پڑھی. میں اپنے استاد ہو سکتا کملا آدمی جیڑے میں اپنے استاد نہیں ہو سکتا. ایک کنی ہو سکتا کہ نبی میرے گل سمجھ نہیں آ رہی. میں اپنے مرشدار نہیں ہو سکتا, میں اپنے استادار نہیں ہو سکتا. اے تہاڈی طرح تہاڈے آر اے درجے چ نہیں, مقام چ نہیں, شان چ نہیں. کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال. ایک قطرے دا تے سمندر دا کوئی نسبت ہے؟ ایک پاسے سمندر ہوئے, ایک پاسے قطرہ ہوئے. جتنی قطرے دی نسبت سمندر نال ہے نا, اتنی نسبت ہی میری نبی پاک نال نہیں. مقام وچ, درجے وچ کملے ہو گئے ہو. سارے علماء دیوبند تے سارے اشاعت التوحید و سنت دے علماء تے بزرگ تے مدرسین تے خطباء جڑے گزر گئے, جڑے موجود ہیں, اے سارے مل جان میرے پیارے پیغمبر دے پیر مبارک دے تلوے نال جڑے ریت دے ذرے لگتے ہیں نا, اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ تن کیا پڑھا دیتا بھائی اپنے آپ مندے مرتبے یا درجے یا عظمت کوئی نسبت نہیں. جتنی قطرے نو سمندر نال, ایک پاسے ریت دا ایک ذرہ ہوئے تے دوے پاسے صحرا ہوئے, تھال دے ٹبے, ایک پاسے ریت دا ذرہ, ہے کوئی نسبت؟ جٹا دن گٹا کتھے تے بھربٹا کتھے, آجو کہ نہیں آجو, کتھے گٹا تے کتھے, کوئی نسبت نہیں. اے تہاڈے آر تہاڈی طرح مثلکم, اے مثلیت درجے چ نہیں, مقام چ نہیں, شان چ نہیں, عظمت چ نہیں, وقار چ نہیں, رتبے چ نہیں. کوئی نسبت نہیں, کوئی نسبت نہیں, کوئی نسبت نہیں. اوے برچھا دے لوگوں, میں گلی تے کھلو کے انگلی اٹھاواں, لوگ شک دی نگاہ نال ویکھن, آمنہ دا لال انگلی اٹھا دے وے تے آسمانہ دا چند دو ٹکڑے ہو جائے. کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال صلی اللہ ہو. میرے پسینے جو بدبو آوے, کپڑے نال لگ جاوے, لوگ گھن کرن, نفرت کرن, تے آمنہ دا لال متھے تو پسینہ پوجن لگے نا تو لوگ شیشیاں لے کے کھلے. کتھے میں تے کتھے آمنہ, اے مثلکم درجے نہیں. اے دھوکھا دیتا علماء نے لوگوں نے ساڈے تو متنفر کرن واسطے, دور ہٹان واسطے. اے اپنے آر مندے نے, اپنا بڑا بھرا سمجھتے نے. اے مثلیت درجے چ نہیں, مقام چ نہیں. نبی پاک دی ایک ماسی آئی, خالہ مدینے چ رہندی آئی, تے نبی پاک کدی کدی دوپہر دے ٹائم اس دے گھر جا کے آرام کرتے ہوں. تے جلے گرمی دا مہینہ ہویا نا تے موسم ہویا تے نبی پاک تے متھے مبارک تے پسینہ آویا نا اور ٹیپے تلنا ٹھاوے نا تو او نا پسینے نو شیشی چ بند کر لیں, محفوظ کر دی. ایک دن نبی پاک دیا کھل گئی, فرمایا ماسی کیا کر رہی ہے؟ آخر لگی یا رسول اللہ غریب لوگ ہاں, خوشبو خریدن دی سکت نہیں, تے جیلے برادری کوئی شادی ہوئے نا تو میں اپنی نکی بچیاں نو
انہاں دے کپڑے ہوتے تہاڈا ایک پسینہ مل کے اس شادی والے گھر بھیج دینیاں یا رسول اللہ جتوں لگدیاں نا عورتاں روک روک کے پوچھدیاں اے خوشبو کتھوں منگائی ہے کتھے میں تے کتھے آؤں میں محفل تھک دے لوگ نفرت کی نگاہ نال ویکھن اور میرا نبی اپنی لعاب مبارک حضرت علی دی اکھ تے لاوے تے پھر اکھ ساری زندگی کدی نہ دکھے تے جی ابو بکر دی ایڑی تے لاوے تے سب دا زہر ختم ہو جائے تے میرا نبی اپنی لعاب کوڑے خوہ وچ سٹے تے کوڑا خوہ بھی میٹھا ہو جائے اے مثلیت قل انما انا بشر اے مثلکم کس سے تھے مقام ہے میں بشر ہوں جیسے دانت نہیں مرتبے نہیں منزلت نہیں علم نہیں اے مثلیت کس سے تھے ہوں سنیا ذرا اللہ کرے اپنے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے پر آئے ہیں سن لی میری تقریر تو انہوں نے نیندر بھی نہیں آنی یہ دلیل انہوں نے سن لیا تو نیندر بھی نہیں آنی انشاءاللہ لیکن اپنے تو ذرا سمجھو نا بھائی مثلیت کس سے جے تو آنے کو کوئی پوچھے کہ مثلیت کس سے جے مقام اچ نہیں شان اچ نہیں عظمت اچ نہیں مرتبے اچ نہیں رب نال تعلق اچ نہیں علم اچ نہیں نبی پاک بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئی ہیں آپ نے فرمایا کون ہے انا عائشہ فرمایا من عائشہ کون عائشہ کون عائشہ حضرت عائشہ حیران پریشان پہلے پوچھا تو کون ہے میں آکھیا میں عائشہ فرمایا کون عائشہ میں آکھیا ابو بکر دی دھی عائشہ فرمایا کون ابو بکر کون ابو بکر میں پیچھے ہٹ گئی تھوڑی دیر تو بعد میں قریب ہوئی میں اس حالت کا ذکر کیتا میں آئی آپ نے فرمایا کون عائشہ کون ابو بکر تو نبی پاک نے فرمایا کسی وقت رب نال میرا ایو جیا تعلق جڑدا پھر نہ عائشہ دا پتہ لگدا نہ ابو بکر دا پتہ کون عائشہ کون ہے جڑا میرے نبی دا رب نال تعلق ہے وہ کسی اور دا ہو سکتا اے مثلیت رب نال تعلق وچ نہیں اے مثلیت علم وچ نہیں کس سے چ مثلیت جنہیں تہاڈے ماں باپ انہیں میرے بھی ماں باپ جنہیں تساں پیدا ہوئے میں بھی ماں دے پیٹ چوں باہر آیا تے تساں بھی کسی عورت دا دودھ پیتا تے میں بھی کسی عورت دا دودھ پیتا تے تساں بھی بکریاں چرائیاں تے میں بھی بکریاں چرائیاں تے تہان بھی بھوک لگ دیئے تے میں بھی بھوک لگ دیئے تے تہان بھی تسا لگدا تے میں بھی تسا لگدا تے تساں بھی تھک ویندے ہو تے میں بھی تھک وینا پر تساں بھی سہ ویندے ہو پر میں بھی سہ وینا صبح تساں بھی اٹھی کھلوندے ہو پھر میں بھی اٹھ کے کھلو جانا تساں بھی بیمار ہوندے ہو میں بھی بیمار ہونا تساں بھی سواری تو ٹھہ پوندے ہو میں بھی سواری تو ٹھہ پونا تساں بھی شادیاں کیتیاں میں بھی شادیاں کیتیاں تہاڈے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں اس معنی چے انما انا بشر مثلکم کوئی سمجھ آئی نہیں کہ اگلی بھی گئی نہیں
بس گونگے بن کے کیوں بیٹھے ہو؟ گونگے ہو تو سب اصا جگر کھول کے تھوڑے سامنے رکھ دیتا تو گوڈے سر دے دیتا. تو سمجھ آئی مثلیت دی؟ کسے چ مثلیت تھوڑے یار جیسے تم کسے مرتبے ایس کام تسا کھانا کھاندے ہو میں بھی کھانا کھانا ہوں تسا بھی سوندے ہو میں بھی سونا تمہیں بھوک لگتی ہے میں بھی بھوک لگتی ہے تمہیں بھی بچھو ڈنگ مار لینا میں بھی بچھو ڈنگ مار لینا. نبی پاک نے انگلی سے ڈنگ مارا نا بچھو نے تو نبی پاک نے فرمایا نہ تو نبی دی انگلی ویدا نہ تو امتی دی انگلی ویدا. تو کہہ دی انگلی ہے اسے خون وان لگ گیا. تسا تھک جاندے ہو میں تھک جانا تسا سہ جاندے ہو میں سہ جانا. اس معنی چ انما انا بشر تو سو اس معنی چ مثلکم اس کی دلیل تیری گل ایسا کیوں منی؟ میں اکثر بالکل نہیں منی میری نہیں مننی کہ میں آخری ہوں بھائی مثلکم اس معنی چ یہ میں تشریح کر رہا تے میں کوئی حق نہیں پہنچتا بغیر دلیل دے گل کرن دے. تسا پوچھ سکتے ہو اس کی کوئی دلیل تو میں دلیل پیش کرے سا اپنے پیارے پیغمبر دا ایک فرمان صلی اللہ تے تمہیں بھی آخساں بھئی یہ تسا سدھے ہو جاؤ نا تو مولوی گزار سدھے ہو جائے تسا سدھے ہو جاؤ. جو مولوی بیان کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا تسا آخیا یؤمنون بالغیب آکھی جا ساڈا ایمان بالغیب ہے. مولوی کے اعتبار حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر واقعہ سنایا کہ وہاں بجرا دے ملکاں دی شادی ہوئی تے کنجریاں منگیوں نے تے آسے پاسے صوفے رکھ کے بہ گیا وہ سارے ملک تے کنجریاں بھی تماشا شروع کر دیتا تے او جلے راتی کو 1-2 بجے تے آئی ملکاں نو نیندر تے ملک ستے تے کنجریاں آکھیا کہ اساں تماشا کر دی پئیاں تساں ستے پے ہو تو ملکاں آکھیا تساں تماشا کرے نہیں رہو سن تواڈے تے اعتبار ہے سن تواڈے تے سالا کہ تواڈے تے اعتبار ہے نہیں اعتبار کرنا. بندے عالمی گل کرے بندے عالمی دی جماعت کا کوئی عالم گل کرے کوئی دیوبندی عالم گل کرے نہیں مننی نہیں مننی نہیں مننی اس گل دی پوچھنی ہے دلیل کہ پوچھنی جیڑی گل تساں کر رہے ہو اس دی دلیل کے. دوے لفظ میں ان آکھساں ہر عالم دے اگوں کرنا ان کیوں جنہیں تو آکھ رہے ہیں ان ایک گل ان کیوں میں پوچھنا کیوں کرنی ہے. اگر کیوں نہیں نہ کرنی تو صرف آمنہ دے لال دے اگوں نہیں کرنی بس بس اس دے انہاں دے اگوں کیوں کیتی ایمان گیا خطا. انہاں دے اگوں کیوں نہیں کرنی جو اکھی جان مندہ چلا جا مندہ چلا جا. یہ قبلہ تبدیل ہویا ہی کنیے تبدیل ہویا ہے اس پاس مثلا منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا تو قبلہ تبدیل ہویا تو ہن منہ کرنا ہی اس پاسے ہیں بالکل مخالف تے نماز دے وچ حکم آ گیا کہ پھرو کون جڑے پھرنا ہے کنیے پھرنا ہے نبی پاک کی
پہنچنا ہی اتھے آخری صف پڑھنی آئی پہلی تے پہلی صف پڑھنی آئی دل ضرورت تے نماز دے بھی چکا تے نبی پاک پھرے تے صحابہ بھی پھر گئے تے نبی پاک بعد پوچھا بھائی میرے تو وہی آئی جبریل آیا رب دا حکم لے کے آیا میں تو پھریا تساں کیوں پھرے انہاں آخیا اساں قبلہ نہیں ویکھنا اساں قبلہ نما ویکھنا اساں ادھے نہیں ویکھنا اساں تو تہن ویکھنا اتھے کیوں نہیں کرنی انہاں دے سامنے کیوں نال کوئی سوال کر سکتا تو صرف رب بھی کر سکتا رب تو سوا انہاں دے سامنے کیوں کوئی نہیں کر سکتا رب کر سکتا انج میرے پیغمبر کیوں کیتے تے جڑے رب بھی کیوں نال پوچھتا نا تو وہ بھی بڑے عجیب رنگے پوچھتا غزوہ تبوک ہویا نا تے ریتلا علاقہ آئی تے صحرا آئی جڑے ستے پہ اٹھ کر ہو گئے میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی میں ستا پہ گل نہیں لگے رہو گے تو باہر وہ گل تو سارے بڑھاؤ سارے لال تو باہر نہیں سارے ریتلا علاقہ صحرا دا سفر تے 36 صحابیاں کولوں ایک سواری 35 نال ٹردے نے ایک چڑھدا بس 1 کلومیٹر بس 2 کلومیٹر تے دوجا چڑھدا بس 35 ٹردے پیروں جتیاں کوئی نہیں سراں تو پگڑیاں لائیاں تے پیراں تے لپیٹ لی تے سر تے چھتری کوئی نہیں ہن ہاتھ کر کے سورج دی تپش تو بچ رہا ہے حال کیا ہو کدی گرمی ہے جون جولائی 12 بجے یا 2 بجے کا وقت ہوئے مولانا درزا سے پتا ہو سکتا انہیں نہ بورڈ لائٹ بس نہیں پھرنا لاکھ سمجھ گیا اس کی خیال پھر سے کیا حالت ہوگی تو سہرا ٹبا انگارے صحابہ اسے پیدل چل رہے ہیں کہ جڑے رب نے قرآن صحابہ دیا تعریفاں کیتیاں نہ انہیں نہیں کیتیاں بڑی قربانی بڑا مشکل سفر یہ کھجورا پکیاں پڑیاں تے جڑے نمی فصل تیار ہوئے تو پچھلی ختم ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ لگ ونجے تو فصل کون لائے جڑے کنک پک ویندی نے بس کیا دن جٹ ماں بھی مر گئی ہے نہ اندر رکھ دو آپ نے کنک کپ کے تے گاہ کے بعد تب سوس انہی آدمی ہے تو گندم دے موقع تے دعا دیو ہن تا سونے دی کڑی بھی نہیں چاہیے اے معیشت ہے اس کے اگلے سال کا دار و مدار ہے تے مدینے والے دی معیشت کیڑی آئی کھجور وہ پکیاں پئیاں یہ ٹر جان زاوے تو پچھلی فصل ختم منافق ایو جی جنگج نہ ویندے او انہاں جنگج ویندے ہیں جتھے سوکھا کام ہوئے سوکھا سفر ہوئے سوکھی لڑائی ہوئے تے مال چوکھا ہوئے اتھے لڑائی مشکل گھڑی تے مقابلہ شام دی فوج نال پیشہ ور فوج نال منافق کدے ونجن بات اپنی منافقت بھی تو چھپاونیاں نے ایک آوے نبی پاک نو آکھے بڑا روح کریندا یہ ہاتھ کراندا تے سفر تے ونجن واسطے ماں بیمار ہو گئی ہے تے نہ بن سکتا پیا میں کہا چلو تو نہ جا دعا آ گیا
اور جی بڑا موقع ہے جہاد کرن دا، یہ ہن دوسرا منافق آیا کھلوتا، بڑا موقع ہے جہاد کرن دا تے بڑا روح آئی گی، بیوی بیمار ہو گئی ہے، آپ نے بڑا چل تم ہی نہ اس جگہ میں بیمار ہوں، کسی پیو نو کسی پتر نو، نبی پاک چھٹی دینے چلے گئے، اور اللہ پوچھ رہا بھی چھٹی کیوں دیتی ہے؟ میرے پیغمبر تو چھٹی نہ بھی دے میں یار انہا وجنہ بات بھی کوئی نہیں یار انہا دی منافقت کو ونیا عیسیٰ ہے، کون منافقت تے پہ گیا یہ آدھے نسل چھٹی لے کے آیا، پوچھنا ہی چاہیے ہے لما زنت لہم اف اللہ عنکا، چھٹی کیوں دیتی گئی؟ چلو اللہ نے آپ کو معاف کر دی، پوچھنا نہیں چاہیے، پہلے پوچھیا پیچھے معافی دا اعلان کریا، لیکن جڑا رب نو میرے نبی نال تعلق ہے، محبت ہے، پیارے جوڑے، اس دا ذرا دیکھو نا پوچھن دا انداز، اللہ آکھیا اف اللہ عنکا لما اذنت لہم، معاف تا میں تو پہلے کر دیتا، اور اتنا تدسو نا بھئی چھٹی کیوں دیتی نے، معاف تا میں تو پہلے کر دیتا، اور اتنا تدسو نا بھئی چھٹی کیوں دیتی، اللہ پوچھ سکتا، اور کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی مولوی گل کرے اس کو پوچھو ان مسئلہ کیوں، اس دی کوئی دلیل، اے مثلیت اس سے چے کہ جنہیں بشری لوازمات تو ہڈے نال ہیں نا، اے بشری لوازمات میرے نال بھی ہیں، اس سے مثلیت ہے، مثلکم، دلیل میرے نبی دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث دی کوئی کتاب چاہ، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مسند احمد، مشکات، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مصنف عبد الرزاق، کوئی سی کتاب اٹھائیے، باب کھولو، باب و سجود السہو، بھول لالا سجدہ، او باب کھولو، اتھے یہ حدیث موجود نہ ہوئے، اس دنیا چاہنا میرا گریبان نپ لے، نہیں تو میدان معاشر تو ہے ہی ہے، اتھے نپ لینا، اگر نہ ہوئے تو اتھے نپ لینا۔ میرے پیارے پیغمبر نے ظہر دی، پیشی دی یا دیگر دی نماز پڑھائی تے 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں تے سلام پھیر دیتا، کتنی رکعتاں تے سلام پھیر دیتا؟ ایک کس سے جایا؟ میں سمجھا ہے بھی بندیال بھی آکھ رہا، توڑے بڑا چاہاں در سامنے بڑا تعلق ہے بندیال ہے، بڑا تعلق، میرے دادے کے شاگرد ہے، اور میرے دادے کے پردادے میں آئے ہیں کہ بڑے چلی گرمی ویکھی آنے، انہوں نے کہی حاجت دوزخ نتاہم چونکہ بڑچا صاف نہیں، بڑچا جو بڑھایا حاجت دوزخ نتاہم چونکہ بڑچا صاف تھی، اتھے کہ منجی نہ دیتی صاف نہیں ہوندی، یہ دے دیتی کسی مسیح پہ تیادن حالت منجی نہ دارم چونکہ پڑچھا ساکتی، نماز پڑھائی تے 4 رکعتاں دی بجائے سلام پھیر دیتا، کتنی رکعتاں دے؟ محراب وچ نکلے، مسجد دے سہن گئے، اتھے ایک لکڑی دا تنا ہے، کھجور دا یا لکڑی دا تنا، اس نال ٹیک لا کے نبی پاک کھلو گئے، راوی آخدا شبک بین اصابع، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں یوں دے لی، شبک بین اصابع، تے اپنی سجی گل جیڑی ہے نا
ایک کھبی ہتھیلی تے رکھ کے ہنج کھلو. واہ میرے نبی دے یارو، تساں ساڈے تک نبی دے فرمان بھی پہنچائے نال اداواں بھی پہنچائی. کھلوون دا انداز کی آئی، ہاتھ کنجی آئے، گل کیڑی آئی تے ہتھیلی کیڑی آئی. اتنے جا کے کھلو گئے چپ. اس ویلے منافق بھی با جماعت نماز پڑھتے ہیں اس واسطے کہ جڑا بندہ با جماعت نماز نہ پڑھیا وہ منافق سمجھیا ویندا ہے. اس واسطے اپنی منافقت نو چھپان واسطے انہوں با جماعت نماز. ہوں موبائل ہوندا ہی ہوے جڑا نماز نہ پڑھے. توحیدی ہے توحیدی، اس توحید منیے نماز اللہ معاف کرے. شرک نہیں کیتا، شرک نہیں کیتا. کچھ ایسا مسئلہ غلط پڑھا دیتا تو آن بھئی تیری بخشش تو ہونی ہے، توحید منی ہے، تو فرشتیاں روکیا تو رو ہٹا کے بڑھ جائیں جنت. تین کون روک سکتا جنت؟ تو توحیدی دے موبائل دے. موبائل دوے تے نماز نہ پڑھے، موبائل ہوے تے زکات نہ دے، موبائل ہوے تے پیداوار دا عشر نہ دے. کس کا موبائل؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اللہ نال محبت انجے ہی ہے کہ اللہ دا منادی 5 وقت آدھا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اس کان جو سننا اس سے جو کر چھڑینا. موبائل کس نا؟ رب نال محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حیا نہیں آتی. چپ کر گیا، تھوڑی باری آئی تو چپ کر گیا. غلط آ گئے بولتے کیوں نہیں؟ مواعد ہونا جڑا رب دے حکم مننے، مواعد ہونا جڑا نبی پاک دے حکم مننے، مواعد ہونا جڑے فرائض نو مننے، مواعد ہونا جڑا شادی غمی میرے نبی دے طریقے دے مطابق گزارے. وہ مواعد اگر اس دی شادی اور غمی سنت دے مطابق نہیں، اس نو مواہد توحیدی اکھان دا کوئی حق نہیں. وہ کیڑا توحیدی ہویا جس دی زندگی سیرت دے خلاف ہوگی؟ وہ کیڑا مواہد ہویا جس دی شادی تے غمی دیاں رسماں شریعت کیڑیاں کیڑیاں رسماں کڑیاں. اللہ دی قسم ہے اللہ ایڈا سوکھا کیتا ہی نہ نکاح تے کیڈا اوکھا کیتا ہے. اللہ کیڈا سوکھا بھی تے تساں کر دیتا. ایک جملہ بولنا چاہنا، پڑھے لکھے لوگ اس کو زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے. جداں حلال رستہ اساں اوکھا کر دیتا تو وقت حرام رستے سوکھے ہو گئے. من پہلے پتہ ہے تو سمجھ نہیں. اے حلال راہ تے زنا والا راہ کے وضو ہو گیا سوکھا، نکاح ہو گیا. پہلے منگنی پاؤ، پہلے منگنی پاؤ، بس مہندی لے آؤ، بس جہیز بناؤ. وقت ساں 300 بندیاں دی برات نال تیرے تے حملہ کرنا، روٹی تیار کر نال دھی دے. ظلم ویکھو ظلم، نال دھی دے، نال منیاں بھی دے، نال بسترے بھی دے، نال کھیس بھی دے، نال کمبل بھی دے، نال برتن بھی دے، نال صوفے بھی دے، نال الماری بھی دے، نال گڈی بھی دے. ظلم ویکھو ظلم ویکھو. اس بیٹی دے باپ نال جڑا ہو رہا تائیں تا جدا بچی جم دیے تا چہرہ اتر ویندا باپ دا.
ایو وجہ ہے اس تک جوان ہو جانا. تے کئی عورتاں اس وجہ تو اپنے باپ دے گھر دے وچ بیٹھے انہاں دے وال سفید ہو پھر مطالبے دولے دے اے لینا تے فلانی شے بھی لینی ہے تے فلانی شے ہی لینی ہے. یہ دولہ جڑا اردو جس میں دولہ آتے ساڑھے والے پاس کے نڈا آتے نڈا ہاں گبرو تے نڈا. میں کار لینی ہے میں سکوٹر لینا میں فلانی شے لینی ہے. میں اس نڈے کو پوچھ سکتا بھئی اپنی کتنی قیمت لوائی ہے. وہ لڑکی تن خرید کے لے آئیے اس بچی تن خریدیا تو غلام ہے تے غلاماں نو ایک گل نہیں سجدی بھئی مالکاں تے رو پان بس رو بھی لڑکی تے تو پہنا پھرنا تین کے حق پہنچتا رو پان دا تو تے خریدی ہویا. یہ ساریاں رسمیں سارے رواج رستے کر دیتے گئے اوکھے. شریعت نے نکاح کا رستہ کیا کر دیتا ہے. میں تم دسنا نہیں چاہتا تھا کہ غلط فائدے نہ حاصل کر لو کتنا سوکھا کی میں تم دسنا نہیں چاہتا نہیں بالکل نہیں دسنا چاہتا لوگ غلط فائدے حاصل کر لیں سوکھا کر دیتا رستہ آسان اسا اس نے مشکل بنایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو منافق با جماعت نماز پڑھتے ہیں نا تے جب 2 رکعتاں دے سلام پھریا نا وہ خوش ہو گئے بھئی 2 رکعتاں تو جان چھٹی. وہ باہر نکلے الصلاۃ رکعتین الصلاۃ رکعتین موجہ بن گئی بھائی نماز 2 رکعتاں ہو گئی تے صحابہ چپ کیوں وہی آندی آندی ہے تے وہی آئی ہو سی تے رکعتاں 4 یا کتنی ہو گئی ہو سن وہ چپ. نبی پاک اتنے کھلوتے کوئی گل کرن دی ہمت بھی نہیں کرتا. ایک صحابی جس کے ہاتھ تھوڑے جے لمبے ہیں تے نبی پاک اس نال کدی کدی مزاح کر لیندے ہیں تے نبی پاک اس نو پیار نال آدے ہیں ذل یدین یعنی اس نال مزاح کردے ہیں. تھوڑی جی کھلی طبیعت آئی نبی پاک دی اس نال مزاق نا مزاق تے مزاح اس فرق ہے بھائی مزاق دوسرے دی توہین کر کے ہنسی دا ماحول پیدا کرنا دوسرے دی کے کر کے تے مزاح کہہ توہین بھی نہ ہوئے تے تھوڑا جہا ماحول خوشگوار ہو جائے محفل دا ماحول کی ہو جائے. انجے نہیں بے پیر صاحب بچوں چوڑ کے بیٹھے ہو کہنا گل نہ کرو نبی پاک انج نہیں کر کبھی کبھی مزاح کر لیندے ہیں صحابہ. ایک بڈھی عورت آئی آگے آخر لگی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں جنت دے دے. آپ نے فرمایا بڈھیاں تا جنت دے جانا ہی کوئی. وہ رومن لگ گئی. ہوں نبی پاک اندر اندر ہنس رہا ہے وہ رومن لگ گئی میں چنگی دعا کرانا ہی. آپ نے فرمایا بڈھیاں جنت دے جانا ہی نہیں. یہ نبی پاک نے فرمایا اللہ دی بندی کسی بندے نے بڑھاپے دی حالت جنت نہیں جانا ہر بندے نے 33 سال کا جوان بن کے جنت گل غلط بھی لائی کہ تھوڑا جہا ماحول بھی کی ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ نبی پاک بیٹھے نبی پاک کھجور کھا دی گکر حضرت علی دیکھوں کھجور کھاویں گکر حضرت علی دیکھوں کھجور کھا دی گکر حضرت علی دیکھوں جلے کھجورہ ختم ہوئی نبی پاک فرمایا بلے بلے دیکھو بھائی کتنی کھجورہ کھا گئے حضرت علی دیکھو کچھ نہیں دیکھو. اب صحابہ بھی تھوڑا جا مزاح کر لیتے
اگو حضرت علی آدھر یا رسول اللہ لگتا تساں گٹھلیاں سمیت کھا دیا. یہ ہے مزاح. تھوڑا جہا محفل کے کر دینا. ایک دیہاتی آدمی آئی, نبی پاک دا صحابی آئی تے دیہات جو سبزی لے آندا آئی تے مدینے آ کے بچینا ہوندا آئی تے کچھ بس سبزی نبی پاک نوں بھی دینا ہوندا ہے. تے نبی پاک شہر دی کوئی شیاں اس نوں دیندے ہیں جواب ہے. نبی پاک آدھے ہیں اے میرا جنگل ہے, اے میرا جنگل ہے تے میں اس دا شہر ہوں. یعنی جنگل دیا شیاں میرے واسطے لے آندا تے شہر دیا شیاں میں وہ تیرے بازار سودا بیچ رہا. نبی پاک پچھوں آئے تے پچھوں نبی پاک نے اس کو بکا پاؤں. بڑا خوش قسمت آدمی. اور اس کو پتہ کون نہیں کہ من کس پچھوں نپیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو نبی پاک کے ہاتھ مبارک دیکھ کے تے نبی پاک دی بھینی بھینی خوشبو محسوس کر کے پتہ لگا بھئی یہ تو رحمت کائنات ہے نا. اس نے اپنی ٹنڈ دے کے نا نبی پاک نے سینے نال ملنی شروع کر دیا. نبی پاک نے بازار جواز لگی, کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ حالانکہ غلام نہیں, تو عام دیہاتی آدمی ہے. ہوں نبی پاک تھوڑا جا مزاح کر, بھائی کون ہے اے غلام میں بیچنا؟ اگوں وہ آدھا میرا من بیچ کے تو لبنا کچھ نہیں. ذرا شکل دی پوری ساری آئی, رنگ کالا آئی تے شکل آئی پوری ساری, ہو سکتا لبنا تو کچھ نہیں من بیچ کے تے میری قیمت کھوٹے پیسے ہیں. نبی پاک نے فرمایا ظاہر رب کی نگاہوں میں تو بڑا قیمتی ہے, رب کی نگاہوں میں تو بڑا قیمتی ہے. تو نبی پاک کدی کدی کیا کر رہے ہیں یہ ذوالجدین چونکہ تھوڑا جا نبی پاک نال مزاح ہوتا رہتا ہی نا, کھلی طبیعت آئی, اے نیڑے گیا. اس نیڑے جا کے آخیا اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو؟ کون آخر کون ہے وہ, کون ہے؟ صحابی کے وہابی, صحابی کے وہابی. نبی پاک کے سامنے کھلو کے آخ رہے ہیں نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو؟ چار دیاں دو پڑھا چھڑیاں جے. نبی پاک نے ذوالجدین نو ویکھیا, نبی پاک نے فرمایا کلو ذالک لم یکن, دونوں وچوں کوئی گل بھی نہیں ہوئی, نہ میں بھلے تے نہ نماز گھٹ گئی. حالے میں یقین ہے, حالے میں نبی پاک نو یقین ہے کہ میں کتنی پڑھائیاں جی, حالے میں یقین ہے. کلو ذالک لم یکن, دونوں وچوں کوئی گل نہیں ہوئی, نہ میں بھلیا نہ نماز گھٹی. ذوالجدین بھی ذرا پیر پکے رکھے. ذوالجدین آخیا یا رسول اللہ دو وچوں ایک تو ہو گئی, دو وچوں ایک تو ہو گئی ہے. وفی القوم ابو بکر و عمر فہابا ان یتکلما, لوگوں میں حضرت ابو بکر موجود, حضرت عمر موجود, لیکن میرے نبی دا روح گل کون کرے؟ جلے ذوالجدین پکے قدم رکھے نا تو نبی پاک نے لوگوں کو پوچھا سادہ کا ذوالجدین, کیوں بھائی یہ ذوالجدین سچ رکھ رہے ہیں؟ کالو نام یا رسول اللہ. صحابہ کہ یا رسول اللہ آدھا سچ پیا بھئی تساں چار دیاں دو پڑھائیاں. نبی پاک نے نماز پوری کی تھی, پھر خطبہ دیتا. حدیث دی کوئی کتاب اٹھا لو, نبی پاک نے خطبے نو شروع کیتا انما انا بشر مثلکم, انما انا بشر مثلکم, میں بشر ہوں جیسے تم,
یا رسول اللہ یہ جیسے تم کس سے چاہے؟ فرمایا انسا کما تنسونا، جنہیں تساں بھول ویندے ہو انہیں میں بھی بھول وینا ہوں۔ اے مثلیت اس سے چے، اے مثلیت اس سے چے، تساں بھی بھول ویندے ہو میں بھی بھول وینا، ہن پیچھے آ جاؤ، تساں بھی تھک ویندے ہو میں بھی تھک وینا، تھوڑی بھوک لگ دیئے میں بھی بھوک لگ دیئے۔ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسونا فاذا نسیت فذکرونی، جب آئندہ میں بھول جایا کروں تو مجھے پیچھے سے یاد دلا دیا کرو۔ اوہو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ بھائی، تم کو سمجھ بھی آئی کہ کون نہیں آئی؟ ایک گھنٹہ بیٹھے ہاں، کھلوتا تو میں ہی ہوں، ایک بیٹھ کے من مزہ نہیں آتا۔ اے مثلیت کیسے جوئی؟ اس کیا ہے مثلیت ہے؟ یعنی تو سمی بھول دیو، تو سمی تھک دیو، تو نہیں بھوک لگ دی میں نہیں بھوک لگ، تو شادیاں کیتیاں میں بھی شادیاں کیتیاں، اس معنی چے انما انا بشرم۔ سارے دوستان نے، سارے بھائیوں نے، اللہ سب نو صراط مستقیم دکھائے۔ کوئی سخت جملہ نہ استعمال کیتا نہ کرنا چاہنا۔ پتا جٹا نو تے عوام نو دھوکھا کتوں دیتا یہ تو پتا؟ اجے لوگ آ کے نبی بشر نہیں ہوندے، انبیاء بشر نہیں ہوندے، کتوں دھوکھا دیتا؟ دھوکھا دیتا جٹا نو اپنی بشریت دکھائی۔ مولوی صاحب جٹا کو پوچھا تو بشر ہے نا؟ اس نے کہا ہاں بشر ہاں۔ کوڑ مرنا نا، غیبت کریں دیو نا، غیبت کریں دیو نا، کام تو لے دیو نا، ملاوٹ کریں دیو نا، رشوت لیں دیو نا، سود کھان دیو نا، جھوٹ بول دیو نا، لوگوں دیا جائیداداں دے قبضے کریں دیو نا۔ جاک نو سارا پتا، لوگوں نو پتا بھی سارے کام تو میں کریں نا، پتا کہ تم ہی بشر تے نبی پاک بھی بشر، یا ٹاکیا اے نہیں اتو دھوکا، اتو دیتا دھوکا۔ او بجائے آ گیا چکر ہے، جائے لا گیا، جائے تو میری مراد ہے قرآن و حدیث تو جائے، جس کو قرآن و حدیث دا علم نہیں وہ آ گیا چکر ہے، اس اپنی بشریت نو بیٹھیا، میرے سارے عیب ہیں، سارے گناہ ہیں، بشر تو میرے یار ہوندا، نبی پاک بشر کی نہیں ہو سکتی۔ ہوں اس کو کون سمجھائے؟ تین اللہ انسان مندا جڑے کرتوت کریں دیو شرک کفر ظلم سود، اللہ فرماندا اولئک کل انعام، یہ لوگ ڈنگر ہیں، ڈنگر انعام چوپائے جانور۔ اگوں اللہ آکھیا اور جانور بھی تو ود کہہ دے کم مانن تے مالک دے وفادار ہونن، بل ہم ازل، ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہو، چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہو، رب کا نافرمان۔ بچوں میرے پاس دیکھو، اصل نکے نکے آسن بدن تو یاد ہے کہ نہیں، تو مداری کرنے ہیں تماشے اور ڈگڈگی بگائی تے لوگ ہو گئے۔ اور جدہ تو سن جا کے ویندے آئے میلے منڈی ویکھن سرگو تھے، اس نے بڑی تفریح ہو دیا میلہ منڈی لگنی ہے، تے مداری وقت رستے بیٹھے ہونے ہیں، ان میں اس ویلے تفریح دا اور سامان ہی کونے نہ ہوں تک گھر گھر مداری لگی پئی،
ہوں تک کہ بھلے مداری کے لے گئی اسے ڈگ ڈگی اس مگائی کلندر مداری نے لوگ بڈھے جوان اکٹھے ہو گئے اس کو ہوندا ایک بندر تے ایک ہوندا اس بندر تے نال بکری اچھا ہوں بندر بڑا وفادار ہے اس کلندر کی گل مان رہا تو وہ بندر کلندر اس بندر نو آتا بابو بن کے وکھا اس ٹوپی پائی لات تہائی لات رکھی سوہریاں دے گھر جا بیچارہ بندر آئی نا تا سوہریاں دے گھر ہی کر کے جا رہے ہیں انسان ہو گیا تو کبھی بھی نہ بن گیا بندر آئی سوہریاں دے گھر ہی کر بابو بن کے وکھا اس ٹوپی پائی لاتوں تے لاتے رکھی سوہریاں دے گھر جا سوہرے دے گھر جا اس کو بلا رہا بابو بابو وہ متوجہ ہو جانا کتا مالک گھر بڑھیا کتا دروازے تے پہنچیا مالک نے دروازہ کھولیا کتا اس دے پیراں تے سر رکھ دیا دو ہلا دے پیراں تے سر رکھے ہوا اگو پیچھو بھج رہا اس نے نہ رکھیا موتی اور دور بولا موتی بس ایک آواز نال پھیدا کھا رہا پی رہا جلے مالک کہا موتی اس کھانا چھوڑ دیتا پینا چھوڑ دیتا مالک دے پیچھے پھیدا آیا بندیال بھی آتا بندر نے کلندر دی منی تے بندر بندروں بابو ہو گیا بندر بندروں بابو ہو گیا تے کتے نے مالک دی منی تے کتا کتیوں موتی ہو گیا تے انسان نے رب دی نہ منی اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل ڈنگر بل ہم اضل بلکہ تو ڈنگرا تو بھی گیا گزرے کتا بھی مالک دا وفادار ہے اس واسطے کہ اس کو روٹی پاتا تو میرا وفادار نہ نکلیا جس دن کتنی خوبصورت اکھاں دیتی کرنے واسطے پیر دیتے سوچن واسطے دماغ دیتا پکڑن واسطے ہاتھ دیتے پھر کھان واسطے دند عطا کیتے اس وچ زبان نو بائی 32 دشمناں دے وچ زبان نو کس طرح حفاظت نہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا کبھی خیال نہیں ہے اتو دھوکہ دیتا تو بشر ہے ہاں جی میں بشر ہوں و تو ہی بشر ہے نبی پاک بھی بشر یہ کی نہیں ہو سکتا تو گناہگار ہے عصیانکار ہے اتو دھوکہ دیتا گیا میں اس کا جواب دینا چاہنا اور جواب بھی بالکل عقلی دینا چاہنا تے چٹکی سمجھا دے سین شاہ یہ جلے مسجد بنی ایک بھٹے تو اٹھا آئیاں ایک مستری نے لائیاں ایک اٹ لگ گئی میرا آگے اتھے لگ گئی دوئی اٹ مستری نے لا دیتی لیٹرین استنجے خانے مسجد دے استنجے خانے جتے لوگ پیشاب کریں کیڑی اٹ دا مقام بلند بات ہونے اٹ تا نہیں لگے بھائی یہ تو ہوندی ہے جتھے لوگ پیشاب کریں اور استنجے خانے تے لگی پئی ہے اٹ تا گندی جاتے لگ دی ہے یہ لگی کھلوتی ہے میرا یہ تو ہن اٹ نہیں رہی اے آدھی ہے میں اٹ نہیں اٹ لگ دی ہے گند اٹ لگ دی ہے لیٹرین اٹ لگ دی ہے استنجے خانے اٹ دے اوتے لوگ پیشاب کریں وہ بھی اٹ تے میں بھی اٹ نہیں ہو سکتا اگوں اقسام ہے تو بھی اٹ ہے وہ بھی اٹ لیکن تیری نسبت رب دے گھر کی طرف ہوئی تو تیرا مقام ساری اٹا تو بلند ہو گیا ہاں اساں بھی بشر ہے آمنہ دا لال بھی بشر انہاں دے سر تے رب نے نبوت دا تاج پوایا
تے 14 طبقہ دا سردار بنا کے مقام بشریت راسن بشری راسن، لیکن نسبت رب دی طرف ہوئی تے مقام ساری کائنات اور پوری مخلوق تو میرے نبی دا پہ ہو گیا۔ قرآن پاک کا مطالعہ کرو، حدیث نو پڑھو، فقہ دیاں کتاباں پڑھو، عقائد دیاں کتاباں پڑھو، چاروں مسلکاں دے علماء دیاں کتاباں پڑھو، ہر جگہ تو ایک گل ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سارے انسان ہیں اور بشر ہیں، اور میرا نبی صرف بشر نہیں، سید البشر، صرف بشر نہیں، سید البشر، بلکہ سید الکائنات، صرف انسانوں کا سردار نہیں، میرا نبی ملائکہ کا بھی سردار ہے، جنات کا، جتنی مخلوق ہے ساری کائنات کا سردار ہے۔ اور سید البشر کیوں آخیا؟ اس واسطے کہ جڑا بشر ہے نا یہ ساری مخلوقات تو اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے بشر، تے بشر ہو گیا ساریاں مخلوقات تو اعلیٰ، تے میرا نبی ہو گیا سید البشر۔ مطلب ہویا کہ ساری کائنات تو اعلیٰ تے ساری کائنات دا سردار اگر کوئی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ مندی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سن لو، پتہ نہیں تے سارے رسالے پہلے آندے کہ نہیں آندے؟ آندے نا تم مالک سے آندے۔ سرگودے تو ایک رسالہ اسی جاری کیتا جماعتی ضیاء توحید۔ اس دفعہ دا جڑا رسالہ ہے اس وچ میرا ایک مضمون چھپیا ہے 13 صفحے تے مشتمل، وسیلہ کیا ہے، وسیلہ دا کیا مفہوم ہے۔ ایک قسط وار چھپے گا، اپریل کی چھپنا اس تے، پھر اگے بھی انشاءاللہ مئی بھی اس کی قسط چھپنی۔ ایک مضمون اس دے وچ ہے اس دفعہ بہت خوبصورت ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو۔ یہ نبی پاک دا فرمان ہے۔ برکت والا نکاح کیڑا؟ جس دے وچ، اس حدیث کی تشریح کی ایک عالم نے، رسماں رواجاں انہوں نے متعلق لکھیا، لے جاؤ گھر دیاں خواتین نو، بہناں نو، بیٹیاں نو پڑھاؤ، اس واسطے کہ نکاح شادی دے موقع تے جتنیاں رسماں ہوندیاں یہ عورتاں ہی کروانیاں۔ یہ پکی گل ہے، بھاویں جیڑا نمازی ہوے، حاجی ہوے، اس نو ہتھیار انہوں پڑھاؤ، اے شریعت آکھ رہی ہے۔ ایک مضمون ہے اس دے وچ اصحاب رسول کے وکلائے صفائی، امت کڑے کڑے لوگ ہوئے جنہوں نے صحابہ دی صفائی پیش کی۔ وہ دی پہلی قسط چھپی ہے، اگلی قسط اپریل چھپنی۔ کڑے علماء نے وکیل صفائی بڑے صحابہ دی، خواتین دے 2 صفحے، بچیاں دے 2 صفحے۔ میں تعارف اس واسطے کرا رہا ہوں کہ باہر اگر وہ موجود ہے رسالے انہوں خریدو لو، لیکن اس دے تو مستقل خریدار بڑھو۔ 300 روپے تو ساڈے پتے تے منی آرڈر کرو، 1 سال واسطے رسالہ ہر مہینے تہاڈے پتے تے تہاڈے گھر پہنچ جایا کرے، بذریعہ ڈاک۔ دکان دا پتہ ہوئے، گھر دا پتہ ہوئے، تساں پڑھو، بچے پڑھن، عقیدے صحیح ہو سن، شرک تو بچ جا سن، توحید دی سمجھ آئے گی، سنت دی اہمیت ذہن وچ بیٹھے گی۔ اس سارے حضرات اس جماعتی رسالے نو زیادہ تو زیادہ عام کرن دی کوشش کرو، اور باہر اگر ہے وہ ساتھی ساڈا موجود تے باہر اس کولوں خرید کے لے جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا ارحم علینا یا حی یا قیوم
برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث۔ حضرت مولانا محمد امیر مرحوم جن کا تعلق اسی شہر سے، ان کے لیے اور جتنے مومن مسلمان ہمارے بھائی بزرگ مائیں بہنیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، سب کے لیے دعا کرو اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، اللہ سب کی اگلی زندگی آسان فرمائے۔ آج دے جلسے دا انتظام و انسرام جنہاں لوگوں نے کیتا، اللہ انہاں دے مال وچ، علم وچ، عمر وچ، عمل وچ، آل اولاد وچ، گھر بار وچ، رزق حلال وچ اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک دین دی محفل سجائی جنہاں لوگوں نے محنت کیتی، اللہ انہاں دی اس محنت نو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ساڈے بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ساڈے ساریاں دا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ملک عزیز پاکستان دے استحکام واسطے، سالمیت واسطے دعا کرو، اللہ ساڈے ملک نو استحکام اور سلامتی عطا فرمائے۔ اس ملک دی بدامنی اللہ امن نال بدل دے وے، تے بے چینی اللہ چین نال بدل دے وے، تے ساڈے ملک تے دشمناں نو اللہ تباہ و برباد فرما دے وے، انہاں دے عزائم خاک وچ ملا دے وے۔ اے دھرتی اور زمین اللہ دی ملکیت ہے اور زمین اللہ دی ہے، تو پھر اس زمین تے نظام بھی اسے دا چلنا چاہیے۔ زمین جو اللہ دی ہو، اس زمین تے نظام غیر اللہ دا چلے، اے بے انصافی ہے۔ زمین اللہ دی ہے، اس تے نظام بھی اللہ دا چلنا چاہیے۔ یا اللہ ساری اکھاں نو وکھا اس ملک اس دھرتی تے نظام عدل ہوئے، نظام انصاف ہوئے، نظام اسلام ہوئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم